السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دعا کے آداب میں سے ایک بنیادی ادب اور سنت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ الدعاء للنفس قبل الآخرین، کہ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے پہلے خود آدمی اپنے لیے دعا کرے، اپنے آپ کو مقدم رکھے۔ دعا کرنے میں یہ ادب کا طریقہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے دعا کا آغاز کرے، اپنے حق میں، اپنے معاملے میں۔ اور شریعت میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھلا دے، اپنے آپ کو اپنے گناہوں پر متنبہ ہونے کے بجائے، اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر تنبیہ کے بجائے آدمی دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر رکھے، دوسروں کے معاملے میں زیادہ دعا کرے، اپنے آپ کے معاملے میں دعاؤں کا اس طرح سے اہتمام نہ کرے، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک آدمی اولاً اپنے حق میں، آپ جتنی بھی دعائیں دیکھیں گے کتاب و سنت کے اندر، ان دعاؤں میں عموماً پہلے انسان کو اپنے حق میں دعا کا طریقہ سکھایا گیا، اور پھر دوسرے کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے۔ تو پہلے انسان کو خود دعا میں ابدأ بنفسک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں ایک جگہ بیان فرمایا کہ اپنی ذات سے اس کا آغاز کرو۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے دعا کرتے، پھر دوسرے کے لیے دعا کرتے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں قرآن مجید نے بھی یہ طریقہ سکھلایا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اے نبی آپ اپنے لیے دعا کیجئے، معافی طلب کریے، آپ اپنے معاملے میں، اپنے حق میں، اور پھر اہل ایمان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے آپ استغفار کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود اس طرح کا طریقہ سکھلایا ہے کہ ایک آدمی دعا کرنے میں اس ادب کو بھی ملحوظ رکھے کہ ایک آدمی اپنی ذات سے بے پرواہ نہ ہو جائے، اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو مقدم نہ کرے۔ ہاں اگر کہیں بہت اشد ضرورت ہے، کہیں کوئی ایسی مناسبت ہے، کہیں کوئی ایسی چیز ہے، جیسے بعض موقعوں پر ایسا بھی ملتا ہے کہ کسی کے حق میں ڈائریکٹ دعا کی گئی، لیکن جو اصل ادب ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی جب بھی دعا کرے تو اس میں اپنی ذات کو شامل کر لے، اپنے آپ کے لیے دعا کرے اور پھر دوسروں کے لیے بھی دعا کرے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن مجید نے رب اغفر لی والوالدی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے اور میرے والدین کو معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تو مجھے بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس کے بعد ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے مقامات قرآن مجید کے اندر اس طرح سے، اور اللہ کے نبی کی معصورہ دعاؤں میں اس طرح کا ہی ادب اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر اگر کوئی خاص ضرورت نہ ہو تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ آدمی اپنی ذات کو کبھی بھولنے نہ دے۔ ہوتا یہ ہے کہ عموماً آدمی جب ایسی بنیادی عبادتوں میں، ایسی بنیادی چیزوں میں، یہ ایک عبادت ہے، ایک دعا ہے، اللہ سے مانگنے کا، سوال کرنے کا، تو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کے پانے میں مقدم رکھے، اپنی ذات کو مقدم رکھے، اور اسی لیے آدمی کو یہ ادب اور یہ طریقہ سکھلایا گیا کہ آدمی اپنی ذات کو پہلے مقدم کرے اور پھر اس کے بعد دوسروں کے حق میں بھی دعا کرے، دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے لیے بھی کر رہا ہے تب بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر لے۔ تو یہ طریقہ اور یہ ادب ہمیں جو ہے ملتا ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعا کیا، یرحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا، اللہ رحم فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو ہے اوذی باکثر من ھذا،
کہ مجھ سے بھی زیادہ جو ہے انہیں تکلیف دی گئی، جو ہے اس سے بھی زیادہ۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اپنے کو مقدم کرے اور اپنی ذات کے لیے جو ہے ضرور دعا کرے اور اس دعا میں دوسروں کو بھی شامل کرے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کو برتنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔